اس وقت ہمارے بڑے عزیز دوست اور بھائی، ایکچولی چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، وہ عبداللہ گل، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور جنرل حمید گل جو ہے نا، وہ بڑے ہمارے شفیق سینئر تھے، بڑا پیار کرتے تھے ہم سے، اور بہت میں ان سے سیکھنے کا موقع ملا. عبداللہ گل، ویلکم ٹو آر چینل اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کا بہت شکریہ مبشر صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد تو ہے، وہ تو فاتح افغانستان ہم ان کو تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ یہ مودی کی یہ شرارت ہے گھٹیا آدمی کی کہ کسی طرح پاکستان اقتدار کر لے اور وہ پوری دنیا کو ساتھ میں لا کے پاکستان کو جنگ کے اندر دھکیل دے. لیکن جو پیسیو رسپانس ہے نا ہمارا، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کم از کم ان کی فلائٹس بند کریں، ان کی ایکسپورٹ بند کریں. ہم یہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہو رہا ہے ان کے اندر اس کو بند کریں. ہم کچھ تو کریں نا، دنیا کو تکلیف تو ہو کہیں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مبشر بھائی. بالکل آپ کی بہت محبت، آپ نے جس طرح سے جن صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا، میرے والد کے لیے جو آپ کے اچھے کلمات آپ نے کہے، میں شکر گزار ہوں. اور اسی طریقے سے جن صاحب آپ کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھتے تھے، مجھے یاد ہے، اور آپ کے ساتھ بہت ان کے اچھے انٹرویوز رہے. آپ کے ماشاءاللہ ہم تجزیات بھی سنتے رہتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور میں متعدد اس پہ کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ اس ٹائم پہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم ان کے ایریل لنکس جو ہیں ان کو بند کریں. ان کے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، جس کے ذریعے وہ 7 ارب روپے تقریباً کما رہے ہیں، وہ اس کو ختم ہونا چاہیے ہے. اسی طریقے سے ان کی جو ایمبیسی کا سٹاف ہے، دیکھیں میں کیونکہ یہاں ڈپلومیٹک سرکلز میں بہت رہتا ہوں اور ان سے ملاقات رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسٹر گل، بات یہ ہے کہ جب آپ ڈپلومیٹک ٹائز ایک ملک کے ساتھ رکھتے ہیں تو تیسرا ملک آ کے انٹروین نہیں کرے گا. تو ایک تو اس کے اندر یہ بہت اہم پہلو ہے. تیسرا اس کے اندر ایک اور پہلو ہے کہ ہمیں اپنی لیگل ٹیم جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھی اور اس زمانے میں بنائی گئی تھی، اور 18 ریزولوشن اس پہ کشمیر پہ یونائٹڈ نیشن میں ہم لینے میں کامیاب ہوئے تھے، اس لیگل ٹیم کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہمارا جو واہگہ کے ذریعے اور دیگر جگہ سے جو ٹریڈ چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ، وہ کٹ آف کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو قیضہ 1000 اور ٹیپی کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہمیں ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. جہاں تک پاکستان کی آپ نے بات کہی کہ ہمیں جو جس طرح سے رسپانس دینا چاہیے، وہ ہمیں ملٹری رسپانس جو ہے اس انداز میں ہم شاید اس انداز میں نہ دے پا رہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک موقع مل ہمیں رہا ہے. ڈر کس بات کا لیٹس ہے؟ بی آنےسٹ، ہمیں ڈر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں چین نے بہت موقع دیا، اور چین کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک موقع پرووائڈ کیا تھا کہ اس ٹائم پہ لداخ کے حوالے سے ایک کام کر سکتے تھے. یاد ہے آپ کو جی ہاں. کہ آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا تو اس ٹائم پہ انڈیا کو تمام فوج اٹھا کے لداخ سے نکال کے جو ہے ہمارے محاذ پہ لانی پڑی. اور وہی ٹائم تھا جب چائنا نے اپنی جو وہ ویلی تھی، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ جو ایک لیک کے ساتھ ہے، مجھے ذہن سے نام نکل رہا ہے، تو وہ اس پینگونگ لیک لیک. کے ساتھ جو فنگرز تھیں ان پہ قبضہ، پینگونگ، تو وہ پینگونگ کے اوپر جو ہے اس زمانے میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. یعنی کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ان کو ملی تھی. وہی اپرچونٹی ہمیں آج بھی مل رہی ہے اور آئندہ بھی ملے گی. میں آپ کو جو ایک اس ذرا ٹائم سی پہ چیز بتاؤں عبداللہ صاحب، سوری قطع کلامی ہو رہی ہے. اب سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، تھوڑی سی میں نے ایک بات کرنی ہے، ایک قصہ آپ کو سنانا ہے، اور عدنان عادل صاحب بھی سن لیں گے. 1965 کی جنگ ہو رہی تھی، طوفانی رات تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ، اور سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر، چم جوڑیاں کے اوپر انڈین پوزیشن جو تھی وہ ہائی اینڈ پہ تھی اور پاکستان کی لو اینڈ پہ تھی. اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ شروع کر دیا مارا ماری، جو بھی انہوں نے کرنا تھا. تو ایک یونٹ تھی، اس کا نام ہے، بڑی دلیر پلٹن ہے، ان کی بڑی تاریخ ہے، 28 میڈیم. 28 میڈیم ریجمنٹ نے ان کا اٹیک کو ریپلس کیا، اس کے بعد ایڈوانس کیا، ان کے ساتھ ایک انفینٹری کی بھی یونٹ مل گئی، اور انہوں نے ایک ہی رات میں جا کے ان کے سارے بنکرز پہ قبضہ کیا. وہاں ان کے ٹیمپلز اڑا دیے، وہ جو بمباری میں گر گئے تھے وہ پتہ نہیں چلا تھا، اور اس کے بعد ان پہ قبضہ کیا، وہاں مورتی وغیرہ بھی اٹھا لی. 28 میڈیم کو ٹائٹل ملا تھا بت شکن کا اس دن. یہ ہے ہماری عسکری طاقت، اور یہی ہماری قوم کے اندر طاقت ہے. اگر ہندوستان سے جنگ ہوتی ہے، مجھے زیادہ ڈپلومسی سمجھ نہیں آتی عبداللہ صاحب، اور اس لیے میں آپ کو آپ بتا بالکل رہا درست ہوں، کہہ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت 28 میڈیم کو میرے والد کمانڈ کر رہے تھے.
मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है मुबशर साहब, और 28 मीडियम वाकई बुत शिकन है, और कोई शक नहीं है कि आपके वालिद जो है वो एक ग्रेट आर्टिलरी सोल्जर रहे, और उनका एक बहुत भरपूर किरदार है, इसको हम सलाम पेश करते हैं। यकीनन ऐसे मुजाहिद आज भी मौजूद हैं, उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के बेटे जो है वो आज मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के हौसला और जो उनकी हिम्मत और उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है वो किसी सूरत काम नहीं है। अभी हालिया जो वहाँ इंग्लैंड में हमने 2 साल से कंसेक्यूटिवली हम जो है वो मुकाबले जीत रहे हैं, बेस्ट आर्मी का हमें खिताब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लेकिन का इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो हमें कोई इस तरीके से एम्बेरस करने की, असल में हिंदुस्तान जानबूझ के ये कर रहा है। और एक तरफ वो वहाँ हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है वायलेशंस कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हमें पॉलिटिकली एम्बेरस कर रहा है। और जिसका भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, वो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है ताकि जो अफवाज पाकिस्तान है, देखिए बुनियादी तौर पे दुनिया में एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था लेट अर्ली 90s के अंदर, और वो था डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान। और डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए जरूरी है डीमिलिटराइजेशन, और डीमिलिटराइजेशन के लिए जरूरी है डी इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, और फिर डी लिंक करना चाइना के साथ। तो ये वो सारी चीजें हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि वहाँ उन्होंने जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो बनाना शुरू कर दिया इंडिया ने, और उसके नतीजे के अंदर फिर जाके चाइनीज ने उनको वहाँ मारा और अच्छी तरीके से उनकी दुर्गत बनाई, और वो तो पूरी दुनिया ने देखी कि हिंदुस्तानी फौज कैसे रो रही थी, अश्कबार थी। हमारी अफवाज पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज और प्रोफेशनलिज्म पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो कि अब लोग जो है वो पूछना चाहते हैं सवाल कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं जो आड़े आ रही हैं। एक तो यह है कि अमन की हमारी ख्वाहिश है, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी एक ऐसे मुल्क को रखनी चाहिए जो न्यूक्लियर हो। लेकिन चाइना और जब इंडिया की लड़ाई हुई तो तब भी तो दो न्यूक्लियर ताकतें ही लड़ रही थी ना, तब तो न्यूक्लियर जंग का कोई खतरा नहीं दुनिया को पैदा हुआ। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन पे ही क्यों? अब तो वैसे भी उनकी जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है वो नसर मिसाइल के बाद जो है वो तो हमने फारिग कर दिया, आपके इल्म में है वो बात। तो हमारी जो उनकी बिपिन रावत को उन्होंने जो दोबारा वो लेके आए सीडीएस के अंदर, ये सारा सोचने वाली बात है कि वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी चाहते हैं, वो एग्रेसिव पॉलिसी चाहते हैं। अभी भी वो इस टाइम पे पूरा उन्होंने ले रोड बंद कर दी है ताकि वो डंपिंग करें वहां, और वो उस डंपिंग को वो इस्तेमाल करेंगे जैसे ही मौसम खुलेगा, वो डंपिंग को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। अभी जो बैका एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, बैका देखे ना कि इतना खतरनाक है कि हमारी तमाम की तमाम सैटेलाइट वो मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं उनको वो सुन सकते हैं। ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और इस दौरान में उनके राइफल जेट्स आ रहे हैं, उनका जो मिलिट्री हेजमोनिक डिजाइन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, S-400 मिसाइल्स आ रहे हैं उनके पास जो है वो अपनी नेवी की इन्हांसमेंट कर रहे हैं। ये वो सारे अवामिल हैं जिनके ऊपर गौर करना है, और खास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रबल्ड है। एक तरफ इतना बड़ा बॉर्डर हमारा जो इंडिया के साथ है, दूसरी तरफ 2642 किलोमीटर लंबा अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है, जिधर से एक अमेरिकन फौज का इनखला शुरू होना है। तो हम मुश्किलात के अंदर हैं, लेकिन साथ ही साथ यह है कि हमें यह अंदाजा कर लेना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली हमें वो कामयाबियां हासिल नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। इसलिए हमें थोड़ा सा अब मेरे ख्याल में ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि डिफेंसिव डिफेंस की तरफ। और हमें थोड़ा सा जिसको कहते हैं मिलिट्री पॉस्चरिंग, आप फौजी के बेटे हैं, मैं भी फौजी का बेटा हूं, तो हमें ये पता है कि मिलिट्री पॉस्चरिंग क्या होती है। यानी कि थोड़ा सा हमें अपने मसल्स को फ्लेक्स करना पड़ेगा, वरना ये बनिए में इतनी जान नहीं है कि ये हमके साथ हमारे साथ जो है वो टक्कर ले। हमने इनको बड़े बिफिटिंग रिस्पांस दिए हैं, हमने इनको हमेशा जो है इनकी औकात दिखाई है। ये क्या, ये मतलब हमें अब कल को नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो है आके हमें धमकाएंगे? पाकिस्तानी कौम पूरी खड़ी है, लेकिन उसके लिए नेशन को आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर नोशन को आपको कहना पड़ेगा, उनको बहादुरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए तारीख बड़ी बेरहम होती है, तारीख जो है वो अगर लिखी जाएगी तो आने वाले वक्तों में हमें वो गौर करना है, जनरल बाजवा साहब को भी गौर करना है, वजीर आजम इमरान खान साहब को भी करना है, और इस कौम को भी गौर करना है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हम इक्तसादियात के अंदर, मुआशियात के अंदर, क्योंकि मुआशी तौर पर तो हम मजबूत थे जब बांग्लादेश बना, तो उस टाइम पे तो एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। तो अब मुआशी जो है हमें आड़ नहीं लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है कि मुआशी मुश्किलात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा हम उनको बताएं कि ऐसी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में बताया भी जा रहा है।
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رسپانس آئیں گے. لیکن ابھی کیونکہ سردیاں وہاں آ رہی ہیں, ایک جنگ جو ہے نہ ہندوستان اس ٹائم پہ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم جنگ سے جتنا دور بھاگیں گے مبشر لقمان صاحب, جنگ کا قانون ہے وہ جنگ اتنی ہی قریب آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں ان کو میرے خیال میں ان کے طرز پہ جواب دینا پڑے گا, اور یہ دنیا کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ دو نیوکلیئر ممالک کے درمیان میں کیا حائل ہوگی. کیا وہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب جنرل ٹامی فرینکس آیا تھا, جب وہ سینٹ کام کا کمانڈر تھا, تو اس ٹائم پہ کارگل کے اندر بالکل سرنڈر کرنے والی تھی 2 دن کے اندر انڈین فوج. 2 ڈویژن فوج تھے اور وہ ان کے پاس نہ کھانا تھا نہ پینا تھا اور نہ ایمونیشن رہ گیا تھا. تو ٹامی فرینکس نے آ کے یہ کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ انڈیا ٹو کٹ اے سوری فگر ان فرنٹ آف دا ورلڈ, اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ ہمارا جو کارگل کا معاملہ تھا وہ انہوں نے سیٹل کرایا. لیکن جب 1971 میں ہوا تھا تو تب جو ہے وہ کیا پاکستانی فوج کو جس انداز میں وہاں ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا تو تب امریکہ کو خیال نہیں آیا. تو میرے خیال میں کہ ہم اپنے جو نئی کولڈ وار ایرا شروع ہوا ہے اس کے اندر ہمیں اپنے نئے دوست اور پرانے دشمنوں کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ اینیمیز آف یسٹرڈے ول بی فرینڈز آف ٹمورو, اینڈ دی فرینڈز آف یسٹرڈے ول بیکم اینیمیز آف ٹمورو. آپ دیکھ لیں عرب ممالک کے اندر, آپ کو تو علم ہے عرب ممالک کس طرح سے ہمارے ساتھ بہیو کر رہے ہیں. اویسی کا کردار آپ دیکھ لیں, باقی ممالک کا کردار دیکھ لیں. $82 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب جو ہے وہ کر دیتا ہے وہاں انڈیا کے اندر, اور جو کہ خود امبانی ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میجر چنک آف دا انویسٹمنٹ ول گو ٹو لداخ. لداخ میں کیا وہاں تیل نکل آیا ہے, وہاں سونے کی کانیں نکل آئی ہیں, تو لداخ میں کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کے ڈیزائنز کو دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے ان کے جوائنٹ چیف جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک وہاں آبزرور آفس چاہیے. پاکستان میں تو موجود ہے, آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے, لیکن اصل میں انڈیا تمام وائلیشن کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے, اور ساتھ ہی ڈیموگرافک چینجز جن کو آبادیاتی نقشے کی تبدیلی کہتے ہیں وہ وہاں لا کے پھر وہ جائے گا پلیبسٹ کے اوپر اور پھر کہے گا کہ حق خود ارادیت کر دو. یہ پاکستان کو میرے خیال میں, آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اینکر ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے شاگرد ہوں گے, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ انڈیا کو کم از کم اس طرح سے کرنے پہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں, ان کو بتائیں کہ انڈیا کے یہ ڈیزائنز ہیں وہ پہلے تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اس نے تمام وائلیشنز کر دیں 370 اور 35A کرنے کے بعد, تو اب جو ہے اس کا کوئی یونائٹڈ نیشن کے اس معاملے میں کردار رہتا نہیں ہے. تو پاکستان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے اور پاکستان اس کو ایکسپوز کرے, فورن آفس ایکسپوز کرے کہ ہندوستان کو آئندہ پلیبسٹ کرنے کی اجازت وہاں نہیں دینی چاہیے. یہ بڑا خطرناک ڈیزائن ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک PDM, جس طرح PTM ہے وہ PTM تیار کھڑی ہے, اور وہ وہاں ایک 4 بلین روپیز جو ہے وہ انڈیا نے لگائے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جو لوگوں کو باقاعدہ وہاں پاکستان کے خلاف جو ہے اکسا رہے ہیں, ان کے ذہن جو ہے پراگندہ کر رہے ہیں. ایسے صورتحال کے اندر میرے خیال میں, کیونکہ ہم چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر گرے میں ہیں, 5th جنریشن ہو جائے یا کوئی بھی جنریشن وارفیئر ہو, اینڈ آف دا ڈے کے اوپر آپ کو پتا ہے جیسے آپ کے والد صاحب نے کیا تھا عظیم کارنامہ بت شکن, آخر میں آپ کو جا کے ان کا جواب ان کے انداز میں دینا پڑے گا. ایک دفعہ ان کو جب چترول ہوگی نا صحیح, اس کے بعد یہ ہندوستان جو ہے نا بالکل سیدھا ہو جائے گا. اس سے کم پہ یہ مانیں گے نہیں. یہ ان کا ہمارا جو امن کی خواہش ہے اس کو یہ ہماری ویکنس سمجھ کے ہمارے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں. عبداللہ گل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ دیکھ رہے تھے مبشر لقمان یوٹیوب چینل پہ LOC پہ بڑھتی ہوئی ٹینشنز کے بارے میں. آپ اس کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا, اپنے تاثرات بھی بتائیے گا, اور اسٹے ان ٹچ اس چینل کے ساتھ, کیونکہ ہم آپ کے لیے روز روز نئی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اپڈیٹس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.